الذين اصطفى خصوصا على سيدنا صاحب قاب قوسين أو أدنى بدر الدجى شمس الدعاء نور الهدى محمد المجتبى الذي كان نبيا آدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سيدنا سر محمد نور جان متر بتر شفيع المجرمان بهترین انبیاء جز محمد نظام ارض و زمان شامل رامکانی جانو رامکان للعالمین در شانو عظمت را تکرو قادر کلام برسول الكتاب ألف الله شمرتی بوتے میرے من شدر چرا لائی ألف الله جمبے کی بھوتے میرے من مرشد لائے ہو نبی صفات اللہ فارغ بالخيار الرجاء أرجعي
اندر بوٹے مسکان چھایا جان پرانت آئے وہ اجیر مرشد کامن کامو جے بوٹے دائے ہو ہر قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی اللہ رب العزت واسطے درود لامحدود آقا نامدار فخر الموجودات ہادی سبل ختم رسل چشمہ علم و حکمت قوم کے ممبر نبوت زینت بدم کائنات حامی بے کساں سید سروران وقت و حادث جینے والے علم نصرات سینے والے حامیم یا سونے کنڈوں والے اور حادی پیارے کبین والے شریف حضرات دلہا عامل نانددار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ابا جان حسنین کریمین دے نانا جان تواڈے دے آقا جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات واسطے وارثان میرا منبر ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین حیدر اہل سنت معززین علاقہ نقیب محفل جنہیں بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو بالخصوص میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف صاحب قادری حضرت علامہ مولانا محمد مقبول صاحب قادری حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بوٹا صاحب حضرت علامہ مولانا محمد سہیل اختر مرتضائی صاحب مولانا کرام صاحب جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج اس سارے مل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے طور منان واسطے حاضر سرکار دیاں شانہ منان واسطے حاضر ہیں اور بلا تخیر اور بلا تمہید کیونکہ جماعت اہل سنت دے شیڈول کے مطابق 10:30 بجے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اور کیونکہ ہر روز کے پروگرام نے تو 10:30 بجے پروگرام ختم ہوئے یہ زیادہ بہتر ہے بس آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں ذوق دینار شوق دینار محبت دینار بیٹھو بس تھوڑی دیر سرکار دیاں ہجرتیاں گلاں کرنیاں جب سرکار تشریف لے کے گئے مدینے شریف پھر مدینے والے نے کیویں سرکار دا میلاد منایا ہے کلے اسی نہیں میلاد بنا دے مدینے والے بھی سرکار دا بڑا عالی شان استقبال بھی کیتا ہے اور سرکار دی شان وچ انہوں نے نعرے بھی لگائے 10 پارہ او دی آیا مبارکہ میں تساں حضرات کے سامنے پڑھیے جس کے اندر خالق کائنات نے شاہ فرمایا رب کعبہ نے شاہ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار خالق کائنات نے شاہ فرمایا اگر تم میرے معبود کی مدد نہیں کی تے اللہ نے آپ اپنے معبود کی مدد فرمائے
إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار جدو کافرہ دی شرارت نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لے جانا پیا خان کے کائنات نے جا فرمایا ثانی اثنین إذ هما في الغار تو جان نگار دے اندر جو خلق کائنات پیارے حبیب نے شاہ فرمایا اے میرے یار خان لا تحزن ان اللہ معنا وانزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا خان کے کائنات نے شاہ فرمایا جدو میرا معبود غار بلند تشریف لے کے جائے یہ دو جانا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آقا دے نالے سرکار نے شاہ فرمایا ابو بکر لا تاگل غم نہ کر اللہ سب نالے اللہ سبھی مدد کروانا ہے خان کے کائنات نے کافرت کرو بس کی دائے وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اللہ دا بہت بالا ہے کافران دی گل چلے کی دیئے اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے جدو کافران نے کیا مشرقین مکہ نے کیا اسلام روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے انہاں کافران نے پروگرام بنایا کسی نہ کسی طریقے دنار اسلام کی شمال بجایا جائے لیکن خالق کائنات نے شاہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون حال کے کائنات نے شاہ فرمایا اے لوگ جانے ہیں اللہ دے نور اپنے منہ دینا کو جا دیے لیکن اللہ نے اپنا نور پورا کرنا ہے ایک کافر جنہ مرضی دور آئے جائے اللہ دے نور کو بجھا سکتے نہیں انہاں کافران نے میٹنگ بلائی ہے ایک نارکاروں ندوا کے اندر اکٹھے ہو کے مشورہ کر دینے کہ اے نبی دے کول جڑا چاہتا ہے وہ دائم بن جاتا ہے ابو بکر صدیق گیا واپس نہیں آیا عمر فاروق گیا مڑ کے نہیں آیا عثمان گیا واپس نہیں آیا وہ ایسا پروگرام بنایا جائے اسلام کی شمانو گل کیتا جائے اے مشورہ کرتے بہنے دروازہ کھڑ کے آئے پوچھا کون ہے آواز دیے انا شیخ نجدی من نجد مشرق نجدیاں نجد جو آیا ابو جہل پوچھتا ہے آن والیا تو کیوں آیا ہے آن والا کیوں گئے وہ جڑا تجھے کم کر لگیا میں اس کم دا سردارا ابو جہل نے فوراً اپنی کرسی صدارت چھڑ کے آن والے نے بٹھایا ہے انہوں پوچھا تو کون ہے وہ کہندا میں شیطان ہاں جڑا کم کر لگیا ایتے بارے مشورہ دینے واسطے آیا سارے اپنے اپنے مشورہ دیندے پہنے ایک کھڑا ہو کے کہندا ہے اس محبوب نو قید کر دیتا جائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قید کے اندر رکھا جائے شیطان کہندا باہر جا تیری گل کوئی پائیدار نہیں وہ کہندا کیوں گل پائیدار نہیں وہ ابو جہل کہندا ہے آن والا کہندا ہے شیطان کہندا ہے تسی آپ ہی کہندے ہو او محبوب کو سونا ختم رسول جتا لگتا گیا رنگ لگا گیا او سونا محبوب کو سونا ختم رسول جتا لگتا گیا رنگ لگا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کنے تو گیدنا در تندہ گیا اور لا الہ دے چوری جس دل تے میرے پتران دے خداوانوں دے من ویندہ گیا
ایک اور کھڑا ہو کے کہندا جناب میری رائے اس محبوب نو دیس نکالا دے دیتا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو دیس نکالا دے دو ابو جان بھی کہندا ہے شیطان لائن کے جائے تسی یہ جان دے اس محبوب نو انہیں من والے نے پاوے کاتا سرات محبوب چلا جائے تو دے من والے او تمہیں جا کے لے آن گے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کو محبت والا کرم کا فرماندے نے ان کی مہکن دل کے گنجے کھلاتے ہیں ان کی مہکن دل کے گنجے کھلاتے ہیں جس راہ پہ چل دیے گئے مجھے بسا دیے جس راہ پہ چل دیے کچھ بسا دیے یہ اپنی اپنی رات گئے پیش کر دے میں ابو جان کرنا ہے میرا مشورہ ہے ہر خاندان دے وچوں ایک جوان لیا جائے چاری بہادر کٹھے کے جان اور سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر دا محاصرہ کر لیں جو سونا محبوب باہر نماز پڑھنا سے نکلے تسی اپنا کم تمام کر دے لیکن انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ فانوس بن کر جس کی عبادت ہوا کرے وہ شمع کیوں مجھے جسے روشن خدا کرے سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں ہر کے کائنات نے شاہ فرمایا جبرائیل القدیان اپنے جلیل حکموں میں فرمایا جاؤ میرے محبوب نے جا کے میرا پیغام دے دیو آج رات ہجرت فرما جاؤ جبرائیل السلام سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نے ایک دعوت تلوارہ پکڑ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آستانہ مبارک کھڑے نے محبوب نے اے نشان فرمایا خالق کو تو بھی حکم دے سکتا کہ جدو کافر کوئی نہیں سے اللہ نے ہون حکم کو ارشاد فرمایا اللہ نے اس کر کے حکم دیتا ہے میرا محبوب نکلنے جائے تو کافروں پتہ بھی نہیں چلے خالق کائنات نے شاہ فرما جبرائیل میرے محبوب نے پیغام دے جو سورت یاسین پڑھ دے جاؤ وَأَغْشَيْنَا غَمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورت یاسین کی تلاوت کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پیغام دے دو سورت یاسین پڑھ دے نکل جان انہاں کافروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا سونا محبوب سورت یاسین پڑھ دے نے نالے نکل دے پہنے کافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا او سونا محبوب کدوں چلا گیا ہے سرکار فرماتے ہیں یا شاہ دل وجو آپ کافروں اپنے چہرے والے تھوڑے چہرے پورے ہو جائیں سونا محبوب کافراں دے وچوں نکلدا پیا ہے جبرائیل السلام نے آگے کی یا رسول اللہ آج رات ہجرت کر جاؤ ابو بکر صدیق نو نال لے جاؤ مولا علی نو اپنے بستر تے سنا دیو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سیدھے مولا علی کے گھر پہنچے ارشاد فرمایا علی آج میرے بستر تے تسی سو جاؤ آج میرے بستر اللہ مولا علی نے میرے آقا نے شاہ فرمایا علی میرے بستر پہ تسی سو جاؤ مولا علی نے ایک بار نہیں عرض کی یا رسول اللہ کافر تلوارا پکڑ کے کھڑے نے میرے مولا علی نے اس نے کیا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ جی حکم ہوئے علی پاک جان دے سن جدو سلام والے پیارے آقا نے پھر اٹھان والا کون ہے مولا علی نے میرے آقا نے شاہ فرمایا علی لوکاں دی امان دا لٹا کے ساڈے پیچھے مدینے شریف آ جائے مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے یقین ہو گیا کہ میں سویرے اٹھاں گا پتہ نہیں اگے میں سوندا سی سویرے اٹھا کہ نہ اٹھا لیکن جس رات میرے آقا نے صاحب ارشاد فرمایا نا کہ ساڑے مگر آ جائیں
تو مولا علی نے یقین ہو گیا کہ میں سویرے ضرور اٹھاں گا اور سرکار نے مگر میں ہجرت کر کے بھی جاواں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی نے پیغام دے کے سیدھے ابو بکر صدیق جگہ تشریف لے کے گئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، صدیق اکبر نے دروازہ کھولیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے مینوں ہجرت کی اجازت فرما دیتی ہے۔ صدیق اکبر بڑے خوش ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ تھوڑے نال کون جائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق تسی میرے نال جاؤ گے۔ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں کبھی کسی بندے نوں نہیں دیکھا خوشی دے اندر آنسو بہا گیا۔ میں اپنے ابا جی نے دیکھا، میرے ابا جی خوشی دے اندر آنسو بہا رہے ہیں، میں آقا دے نال ہجرت کرنا سے نہ جاواں گا۔ ابو بکر صدیق نے صاحب فرمایا اے میری بیٹی اسما جلدی کھانا تیار کرو۔ اسما نے کھانا تیار کیتا، آج کا تیرے ابا جان کھانا تیار ہو گیا ہے، بلوا سے کپڑا گھر دے اندر کوئی نہیں
تشریف لے کے درمیان مدینے والے شوق دے نال بڑی محبت دے نال سرکار دا استقبال کرواتے میرے آقا نوں لینے واسطے آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مقام قبا تے گئے نے توسی قبا تے گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا میں استقبال کی مدینے والے نے سرکار نے مقام قبا تے بڑی شاندار مسجد جنوں نام قبا تعمیر فرمائی سبحان اللہ سرکار نے قبا مسجد تعمیر فرمائی اور تعمیر فرما کر ارشاد فرمایا آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجد قباء میں آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھے گا صلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ ہے اللہ انہوں ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا سبحان اللہ دو نفل پڑھنے لے جا کے مسجد قباء کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ایک عمر کا ثواب عطا فرمائے گا میرے آقا ابتداء قیام فرمان کے بعد میرے آقا مدینے شہر والے تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینے والے بڑے ذوق کے نال بڑے شوق کے نال اپنے جسم کے نال ہتھیار لگا کے مستانہ میں چل رہے ہیں ایک ہی گل کرتے ہیں آقا مصطفیٰ اور کیا چاہیے سارے کے بولو آقا مصطفیٰ اور کیا چاہیے حسن اور کیا چاہیے آقا مدینے شریف میں جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے شریف میں جا رہے ہیں اسائد الرجال والنساء ومن بيوت تفرق الإيمان والخدم في الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله میرے آقا استقبال کر رہے ہیں اور سائدہ رجال والنساء مرد آقا چھتا دے تے چڑھ گیا ہے اور غلام کرنے گلیاں دے اندر ہے بڑی خوشیاں مانتے پہنے اور پتا کہ محبوب آ گیا ہے سونے محبوب کی آمد اندر خوشیاں مان رہے لڑکے دل یا محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ نعرے لاندے پئے نعرے چھتاں تے چڑھ گئے نے بنو نجار خاندان دے لوگ آ کے میرے آقا دے سوال دی مہار پکڑ گئے نے نعرے عرض کرتے یا رسول اللہ ساڈے مہمان بن جا میرے آقا نے شاہ فرمایا اے لوگو میری سواری دی مہار چھڑ دو اللہ منظور ہوئے گا میری سواری اتنے بیٹھ جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری چلتی پئی ہے لوگ چھتاں تے چڑھ گئے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں مدینے دے شہر دے اندر نالے خوشیاں پیانے نالے کندے نے اچھے کڑیاں پروان نجارتیاں اچھے کڑیاں پروان نجارتیاں جان جندڑی آقا کو لوارتیاں اچھے کڑیاں منوار نجارتیاں جان جندڑی آقا کو لوارتیاں رسول اللہ پیارے رسول تشریف لے کے آ گئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی آپ کی بیعت کر دیے ابو ایوب انصاری تو بھی اپنے گھر میں سلام کر لے اپنے گھر میں سمائی کر لے ہو سکتا ہے سنا کرم فرمائے سارے گھر میں کسی میں سبحان اللہ انصاری رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اسی غریب ہاں سے مارا اور سوہن اٹھ جائے اور نجار خاندان والے چلے اور خاندان بڑے چلے بیوی کے لیے نانا اور سونا جتنا چاہ رہے فرما دے میرے آقا صلی اللہ
السلام دی سواری چاندی جاندی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی آج کھمبے کے بیٹھ گئے او منظر والے چوانے والے اپنی چھتاں پہ کھڑے ہو گئے دیکھتے گئے نالک اندر نیمی آنگا پرانا سادہ نبی نیمی آنگا پرانا سادہ نبی نازوال کرے گئے نیمی آنگا پرانا سادہ نبی نازوال کرے دیکھتے گئے گھڑ چکیا غنیمہ سرکار گھڑ چکیا غنیمہ سرکار ادی علامہ کرے دیکھتے گئے اسی آقا کا میلاد نہیں منا رہے بلکہ پسینے والے بھی میرے آقا کا میلاد منا رہے اور ساری مسجد انتظامیہ نے ماشاءاللہ بڑا سونا انتظام کیتا ہے سرکار دے جشن عید میلاد النبی دا جناب محمد طاہر دا بھائی محمد عارف دا محمد اختر دا محمد اشرف دا حاجی غلام یاسین دا دیگر انہاں دے ساتھی جنہوں نے آج کا عظیم الشان پروگرام بنایا اور ساری آج محفل بار کے اندر